وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87. آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے سامری کی طرح جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک اور رنجیدہ ہو کر پلٹ گئے اور فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا تم پر وعدے کے پورے ہونے میں طویل مدت گزر گئی تھی؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب واجب اور نازل ہو جائے؟ بس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87. قالو، کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی تم نے کیوں وعدے کی خلاف ورزی کی اور تمہارا کیا ارادہ تھا؟ کیا تم اس لیے یہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے؟ اس لیے تم نے مجھ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ تو قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا. قوم نے جواب دیا کہ ہم نے خلاف نہیں کیا آپ کے وعدے کے بے ملکنا، اپنے اختیار سے. کیا مطلب؟ اچھا چلیں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. قالو، کہا، ما اخلفنا، ہم نے خلاف ورزی نہیں کی، موعدکا، آپ کے وعدے کی، بے ملکنا، اپنے اختیار سے، ولیکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم پہ بھاری ہو گئے تھے قوم کی جو زیور تھا اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. زینت کہتے ہیں اس کو، زینت القوم، قوم کے پاس جو زیورات تھے وہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گئے تھے. فقذفناہا، اس کو ہم نے ڈال دیا. فکذالک القی السامری، اور سامری کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ اس نے ڈال دیے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو اس نے ان زیورات
کو پلگا کے اس سے ایک بچھڑا بنا لیا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ، فَأَخْرَجَ نکال لیا، کس سے؟ ان زیورات سے، یعنی ان کو بھٹی میں پلگا کے، لہم ان کے لیے، عجلاً بچھڑا، جسداً بچھڑے کا جسم، لہو خوار جس میں آواز آتی تھی. فقالو تو پھر سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ معبود ہے تمہارا اور موسیٰ کا بھی. فنسیا، وہ تو یہاں بھول گئے ہیں. تو بہرحال یہ بنی اسرائیل کا وہ واقعات ہیں سامعین کرام کہ جب انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی اور انہوں نے آ کے واپس پوچھا قوم سے کہ بھئی کیا ہوا، تم نے کیوں وعدہ خلافی کی؟ تو آج کے سبق میں اس کا جواب دے رہی ہے قوم کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا. میں آپ کو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، لیکن یعنی یہ ایسا جو ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے جو زیورات تھے آپ چلے گئے تو اس کو یعنی زیورات ہمیں سنبھالنا مشکل ہو گئے تھے، تو ہم نے اس کو ایک جگہ ڈال دیا. القى السامری، یعنی سامری کے پاس جو زیورات تھے وہ بھی اس نے ڈال دیے. فاخرج لهم، یعنی سامری نے اس کو پلگا کے ایک بچھڑے کا جسم بنا لیا، اس میں سے آواز آتی تھی. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ معبود ہے تمہارا اور موسیٰ کا بھی. فنسیا، وہ بھول گئے ہیں. یعنی سامری نے قوم سے کہا کہ بھئی یہ معبود ہے، اس کی عبادت کرو. تو ہم اس کی عبادت کرنے لگے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ بچھڑا اس نے بنا لیا اور ہمیں یعنی بین السطور یہ معاملہ ہے کہ ہمیں بڑا پسند آیا اور اس کی بات بھی ہمیں پسند آئی کیونکہ اس میں آواز آتی تھی. تو ہم سمجھے کہ یہ ہمارا معبود ہے، تو ہم اس کی عبادت کرنے لگے یا اس کے سامنے متھا ٹیکنے لگے مثال کے طور پہ. بہرحال نادانی ہے قوم کی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سامعین اکرام کہ ایک قوم جو ہے جس کی یعنی ضمیر جس کا مردہ ہو جاتا ہے نا، تو سامعین اکرام پھر ایسے ہی واقعات ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا گزشتہ اسباق میں بتایا ہے کہ یہ کوئی انوکھا وہ نہیں ہے، یہ کوئی انوکھا طریقہ کار نہیں ہے. اسی طرح ہم نے بھی یعنی بہت سارے معبود بنا لیے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ماتھا ٹیکا ہوا ہے سامعین اکرام. یہ میں آپ کو بتا دوں اور آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا معلوم. اگر بہت ہی دل پتھر ہو گیا ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی معبود، ہمارا معبود واحد تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ پھر وہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی نہیں ایسے تو نہیں ہے. ہوا یعنی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، یہ جو 2 آیت ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہم نے اپنے وہ کہتے ہیں نا ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینے میں تصویریں، ایسی کوئی وہ شعر ہے، پورا شعر بہرحال مجھے وہ آتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہوس، انسان دیکھیں ہوس کا شکار ہو جائے نا تو پھر یہ وہ جھوٹے معبود گھڑ لیتے ہیں. آج بھی ہم نے سامعین اکرام آپ ذرا غور کریں، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں تھی کہ اس نے ایک بچھڑا بنا کے اس کی عبادت، انہوں نے تو ایک بچھڑے کی مثال کے طور پہ عبادت کی. ہم تو لا تعداد ہمارے معبود ہیں سامعین کرام. فرق نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں فرق نہیں ہے. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توحید سے عملاً ہم نے انکار کر دیا ہے. اور جو جھوٹے معبود ہیں، ابھی آگے مضمون آ رہا ہے اور چلیں پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں افلا یرونا، کیا یہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ جو معبود ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ ان کی طرف یعنی ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، اور نہ ان کے لیے کوئی نہ نفع کا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. یعنی ولا یملک، اور مالک نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ضرا کوئی تکلیف یا نقصان، نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے.
اس میں ذرا گہرا مضمون ہے سامعین کرام، لیکن سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ دیکھیں، حق معبود جو ہے، حق معبود وہ ہے جو آپ سے بات کرے، جو آپ کی بات کو سن سکے، جو آپ کے حالات سے واقف ہو، اور جو قادر ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ نفع و نقصان کی دسترس بھی رکھتا ہو، النافع الضار، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ یہ سامعین کرام آیت نمبر جو 89 ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں معبود کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں۔ جھوٹے معبود جو ہیں وہ آپ سے نہ بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کی بات کا واپسی جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے حقیقت۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرٌّ وَلَا نَفْعٌ، اور نہ انہیں نقصان پہنچانے پہ قادر ہے نہ فائدہ۔ تو سامعین اکرام، یہ ساری بات ہے، اگر آپ اسے دیکھیں اور محسوس کریں، اور یہ توحید کا قائل ہونے کے لیے اس میں کافی مضمون ہے سامعین اکرام۔ ایک وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید تو عقلاً ثابت ہے سامعین اکرام، عقلاً توحید اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی معبود اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں، آپ دیکھیں سامعین کرام، یہ جو جھوٹے معبود ہم نے سونے چاندی کے بنائے ہوئے اپنی، یعنی مختلف معبود ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ معبود وہ جس کی آپ بات مان لیں، اور جس کے یعنی بلا چون و چرا جس کی بات مانیں، اس سے فائدے کی امید رکھیں اور اس کے نقصان سے ڈریں، وہ معبود ہے۔ پھر معبود وہ ہے جو آپ کی بات سنتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ جو ہے، حقیقی بادشاہ، تو وہ آپ کے حالات سے واقف ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا سامعین اکرام، وہ بادشاہ ہی کیا جو ہمارے حالات سے بے خبر ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو سمیع بصیر ہے، پھر وہ جواب دیتی ہے، ہم سے بات کرتی ہے، ہمارے فریاد کو سنتی ہے، ہماری فریاد رسی کرتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تو موٹی چیزیں، اس میں تو کوئی بے وقوف ہوگا جو سمجھے گا نہیں اس بات پہ۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے سچے معبود کو چھوڑ کے جھوٹے معبود گھڑ لیے ہیں اور ان سے فائدے اور نفع کی امید لگا رکھیں، ان کے نقصان سے، ان کے شر سے ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ ایک معبود جو ہم یعنی جس سے ہم توقع رکھتے ہیں، وہ ایک پیسہ ہے، مال۔ آپ دیکھیں، مال، یہ ذرا مثال سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ مال حرام کمانے کے لیے یا حاصل ہونے پہ ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مال میں ہم کچھ طاقت دیکھتے ہیں، فی نفسی ہی طاقت دیکھتے ہیں کہ مال ہو جائے گا، میں بہت فائدہ ہو جائے گا، مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہ کر کے مال کو ہم ترجیح بنا لیتے ہیں، مال کے حصول کو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھ لیجئے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ پڑھ لیجئے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا پڑھ لیجئے۔ تو مال کو ہم ایک فائدہ مند چیز سمجھتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں۔ دیکھ لیں نا، معاشرے میں کرپشن اور رشوت ستانی اور مال حرام کی طلب کس قدر زیادہ ہے۔ مال حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کے لیے ہر حرام طریقہ اختیار کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا معبود ہے سامنے کرام؟ یہ تو دھات ہے۔ سونا چاندی کیا ہے؟ پیسے کی اصل تو سونا ہے، چلے، لیکن سونا کیا چیز ہے؟ دھات ہے، لوہا ہے۔ تو اس سے توقعات وابستہ کر لینا یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے سامعین کرام۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حقیقت میں اگر ہم یقین کر لیں کہ ہمارا حقیقی معبود جو ہے وہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔
بہرحال وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور کہا تھا ان کو، وَلَقَدْ قَالَ اور یقیناً کہا تھا، لَهُمْ ان کو، کس کو؟ بنی اسرائیل کو. کس نے؟ ہارون نے. من قبل اس سے پہلے. یا قوم انکم فتنتم بہ، اے میری قوم تمہیں اس کے ذریعے آزمایا گیا ہے. یعنی جب وہ بچھڑا بنا لیا اور سامری نے بات کی تو ہارون علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ یہ جھوٹ ہے، یہی بات، یہ تمہارا معبود نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب تو وہ الرحمن ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری بات مانو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور فَاتَّبِعُونِی میرا اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی میری بات، میرا حکم مانو، اس کو اپنا معبود نہ بناؤ. قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہا انہوں نے کہ ہم تو اس پہ پڑے رہیں گے، یعنی اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمیں واپس نہ آ جائیں تو ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس سونے کے بچھڑے کی. اور یہ بھی میں ضمناً عرض کر دوں، یہ سونے کا بچھڑا ہمارا بھی معبود بن چکا ہے. بہرحال آپ سوچیں اس بات پہ. قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے مخاطب ہوئے، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روکا؟ ما منعک، اے ہارون کس چیز نے روکا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا ان کو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تم میرے پاس نہ آئے، مجھے خبردار نہ کیا، فوراً آ جاتے میرے پاس. افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یہ پوچھا انہوں نے. تو ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، یبن امہ، اے میرے ماں جائے، یعنی ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے میری داڑھی اور میرے سر سے نہ پکڑو. انی خشیتو، مجھے ڈر تھا، یعنی اگر کوئی میں سخت قدم اٹھاتا مجھے ڈر تھا. انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے اپنے اقدام سے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا. ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہ کیا، یعنی فتنے کو میں نے سختی سے نہیں دبایا، اس وجہ سے کہ آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا. بہرحال اب مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام سامری سے، جس نے بچھڑا بنایا تھا. قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تم کیا کہتے ہو، کیوں تم نے ایسا کیا؟ قال، کہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. فقبضت، پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس میں بات کرتا ہوں. فقبضت، پھر میں نے لی قبضتاً ایک مٹھی، من اثر رسول کے نقش قدم کی. فنبذتها، اس کو میں نے پھینک دیا واپس. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ مجھے میرے نفس نے ایسا سجایا کہ تم ایسا کرو. تو بہرحال یہ سامری نے، جس نے بچھڑا بنایا تھا، تو اس نے یہ کہا بصرت بما لم، دیکھیں وہ کتابوں میں تو مختلف واقعات ہیں، اور یہ بات میں آپ کو کہہ دوں سامعین کرام کہ بنی اسرائیل سے جو روایت کرنے کی، یعنی پہلے تو حضور نے منع کر دیا تھا کہ ان سے کچھ روایت نہ کرو، لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا اور سب چیزیں محکم ہو گئیں تو حضور نے پھر اجازت دے دی کہ بنی اسرائیل سے تم روایت کر سکتے ہو. تو بہرحال پھر بھی سامعین کرام اسرائیلیات اسے کہتے ہیں، اسرائیلیات. یہ ایک بات بنیادی یاد رکھیں،
بنی اسرائیل کی کتابوں میں آپ کو معلوم ہے کہ اکثر جو ہیں جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تحریف کی بھی ہے، ان کے سارے واقعات جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں، کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں قرآن اور حدیث کے مضمون کو سامنے رکھ کے ہم اسرائیلیات سے کچھ لے سکتے ہیں اگر وہ قرآن اور حدیث کے مضمون کے مطابق ہوں، اگر نہیں تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر گمراہی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں سامنے کرام، ہمارا فقہ ہے، فقہ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو ہمارے امام ہیں کہ تم اگر میری بات کو قرآن کے یا حدیث کے خلاف سمجھو تو اس کی پیروی مت کرو۔ نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن درجات ہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر رسول کی سنت ہے، ان کی بات ہے، پھر بعد میں فقہ ہے، پھر اجماع کا، وہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ سب سے درجہ نیچا جو ہے وہ اجماع کا ہے، پھر فقہ کا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ حدیث کا ہے، پھر پہلے نمبر پہ قرآن کا ہے۔ تو اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے تو وہ پھر ہمیں نہیں ماننی چاہیے، یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ اگرچہ یعنی جو ہمارے 4 فقہ ہیں یہ سب صحیح ہیں، 4 مذاہب درست ہیں، اس کی اب ایک الگ تشریح ہے، لیکن وہ فقہی باتیں ہیں۔ اختلاف قرآن و حدیث میں ہمارا نہیں ہے، فقہ میں جو اختلاف ہے وہ جائز ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں سامعین کرام۔ بہرحال تو یہ سامری نے ایک، اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کتابوں میں جو اسرائیلیات ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، جو صحیح عقل کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے، سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اب کیا، یعنی یہ ایک آسان سی بات ہے، دیکھیں سامنے کرام، آسان سی بات ہے۔ سامری جو تھا وہ سنار تھا، اس کو بچھڑا بنانا آتا تھا، اس کو ہنر آتا تھا، اور یہ ہنر اس نے وہاں سیکھا تھا، یعنی ذات کا وہ تھا، سنیارا تھا، اس نے بنا لیا بچھڑا، جیسے کہ آپ آج کل سونار بنا سکتے ہیں، سونے سے مختلف شکلیں ڈھال سکتے ہیں۔ بصرت بما لم یبصروا، کہ مجھے وہ فن آتا تھا جو ان کو نہیں آتا تھا، یعنی سونے کو پلگانا، سونے چاندی کو پلگانا اور ان سے کچھ بنا لینا، کچھ اور شکل دے لینا، تو یہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ میں نے دیکھا وہ جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی مجھے وہ علم معلوم تھا جو ان کو نہیں آتا تھا، بنی اسرائیل کو۔ اب میں نے کیا کیا، میرا اپنا معاملہ جو ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، یہ سامری جو تھا یہ نوٹ کر لیں، یہ بنی اسرائیل کا نہیں تھا، یہ ویسے ہی مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی پیروی کی، قَبَضْتُ قَبْضَةً، میں نے ایک مٹھی، اثر رسول یعنی رسول کی تھوڑی سی پیروی کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول کی میں نے تھوڑی سی پیروی کی، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے وہ پیروی چھوڑ دی، یعنی وہ پیروی چھوڑ دی، اور یہ میرے نفس نے ایسا کہا، اور یہ بات ہے بھی صحیح سامعین کرام۔ آج بھی ہم نے اگر دیکھیں ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، 10 باتیں ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا سامعین کرام، دین میں ہم پورے کے پورے داخل تو نہیں ہیں۔ ایک کام اگر کوئی سنت کے مطابق کر رہا ہے یا 2 کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ، تو 10 کام وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، یہ تو ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ تو سامری کی پیروی تو ہم بھی کر رہے ہیں، تھوڑی سی رسول کی اطاعت، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے سامعین کرام، ایک بات کو اتنا یعنی پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے، اور دوسرا اسرائیلیات کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ بہرحال وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہ میری خواہش تھی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیں، ٹائم نہیں۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا،
انہوں نے کہا میں نے خلاف نہیں کیا، ہم نے خلاف نہیں کیا آپ کے وعدے کے اپنے اختیار سے، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہمارے پاس جو زیورات تھے وہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا، فَقَذَفْنَاهَا، ان کو ہم نے ایک جگہ ڈال دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا، سارا جمع ہو گیا، اب اس نے پلگا لیا اس کو، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، اس نے ان زیورات کو پلگا کے ایک بچھڑا بنا لیا، جسدن، بچھڑے کا جسم، لہو خوار، اس میں سب جب ہوا گزرتی کوئی آواز آتی، بیں بیں یا جو بھی تھی، تو فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، انہوں نے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ ہے، فنسیہ، وہ بھول گئے، افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کو بات کا جواب نہیں دے سکتا یہ معبود، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ مالک نہیں ہے ان کے لیے کوئی نقصان یا نفع کا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، یقیناً کہا ان کو ہارون نے اس سے پہلے، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم تمہیں اس کے ذریعے آزمایا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِی، اور تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرا حکم مانو، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیہ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا ہم تو اس کے سامنے جھکے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں، قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کیا کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ تتبعن، کہ تم میرے پاس آ جاتے، افعصیت امری، یا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مجھے نہ پکڑو میری داڑھی اور میرے سر سے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ تم کہو کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا، اختلاف پیدا کر دیا بنی اسرائیل میں، ولم ترقب قولی، اور میرا انتظار نہ کیا، میری بات کا انتظار نہ کیا، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے سامری، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پھر میں نے ایک مٹھی برابر رسول کے نقش قدم کی پیروی کی، فنبذتها، پھر میں نے وہ بھی ترک کر دی، نام کا مسلمان رہ گیا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور یہ مجھے میرے نفس نے ایسا آسان کر دیا، بس سولت۔ تو سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة
زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. They said, "We did not break our promise to you by our choice, but we were made to carry loads of the people's ornaments, and we cast them in." That was what the Sumerians suggested. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. So he produced for them a calf, a mere body which lowed, and they said, "This is your God, and the God of Moses, but he has forgotten." أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. Did they not see that it cannot return a word to them, and has no power to harm them or benefit them? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Aaron had said to them before, "O my people, you are being tested by this, and your Lord is the merciful, so follow me, and obey my command." قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. They said, "We will not give up our devotion to it until Moses returns to us." قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. He said, "O Aaron, what prevented you when you saw them going astray? ألا تتبعني أفعصيت أمري. From following me, did you disobey my command?" قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. He said, "Son of my mother, do not seize me by my beard or my head. I feared you would say, you have caused division among the children of Israel, and did not regard my word." قال فما خطبك يا سامري. He said, "What do you have to say, O Sumerian?" قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. He said, "I saw what they did not see, so I grasped a handful from the messenger's traces, and I flung it away. Thus my soul prompted me." इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।